جن آپ کے دوستوں نے دستخط ہیں اس تحریک عدم اعتماد پر، ان میں بھی وہ کابینہ میں وہ بھی شامل تھے؟ دیکھیے میری گزارش سنیے، سیاست کی اپنی بے رحمی ہے، اور مسلمانوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہاں باپ نے بیٹے کو معاف نہیں کیا، بادشاہ بھائی نے اپنے بھائیوں کے سر کاٹ دیے، تو سیاست جو ہے اور حکمرانی کی خواہش یہ بے رحم ہوتی ہے، لیکن تربیت یافتہ سیاسی کارکن اس کو اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھتا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر جمہوریت میں اکثریت ہے تو اکثریت کو حکمرانی کا حق ہے، یہ اس جمہور میں اس کی خوبصورتی اسی کے ساتھ ہی ہے، اور اس کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ ٹھیک، جو بات آپ فرما رہے ہیں نا طرز حکمرانی، جی طرز حکمرانی تو پھر 3 جماعتوں پر مشتمل حکومت تھی، ایک فارورڈ بلاک تھا، اور ایک پیپلز پارٹی، اور ایک مسلم لیگ نون۔ اب یہ نہیں ممکن، اور یہ اگر دوست میری سب کو دعوت عام ہے جو میری کابینہ کے رکین ہیں، اور 1-2 دن میں شاید وہ نئی کابینہ کے رکین ہوں گے، وہ ان کا سیاسی استحقاق ہے کہ اگر طرز حکمرانی پہ سویپنگ سٹیٹمنٹ سے ہٹ کر کسی ایک پرٹیکولر ایشو پر آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے تو دعوت عام ہے۔ بطور پرائم منسٹر میرے پہ بہت سی کنسٹرینٹ تھی، میں بات کھل کے کر نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک، جب میں سابق وزیر اعظم ہو جاؤں گا تو اللہ پاک نے مجھے میرے مرشد خانے کے طفیل قوت گفتار سے بخوبی نوازا ہے، اور یہ میرے دوست سارا جانتے ہیں۔ بالکل، تو اگر کوئی اسپیسیفک بات ان کو میری طرز حکمرانی میں خرابی کی طرف وہ نشاندہی کریں گے تو اس کو تو میں ضرور رسپونڈ کروں گا۔ اب کلیکٹیو رسپانسبلٹی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹیٹس کو ہم نے توڑا۔ اچھا، ایک اور بھی میں آپ سے آن لائٹر نوٹ شیئر کرتا ہوں اپنی فیلنگس کو، کہ جب بھی آپ نے عدم اعتماد لکھنی ہوتی ہے نا تو اس میں آپ نے کوئی تو بیانیہ دینا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، وہ بیانیہ ہوتا کیا؟ معروف بیانیہ کیا؟ پچھلی ساری عدم اعتماد نکال کے دیکھ لیں، بددیانتی، کرپشن، بیڈ گورننس، بالکل ایسا جی، انتقام، جی ٹھیک، یہ اس کے پکے سرٹیفائیڈ الفاظ ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے یہ شاید وہ لکھ سکتے ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ اس گورننس سسٹم کا حصہ نا، یہ سارے دوست، جس کا وزیر اعظم میں تھا۔ اب اکیلا آدمی جو ہے وہ طرز حکمرانی، ہاں اگر ملوکیت ہوتی، جی، میں ڈکٹیٹرشپ کے دور میں چیف ایگزیکٹو ہوتا تو بالکل ٹھیک ہے، طرز حکمرانی کا ذمہ دار میں ہوں۔ چلو طرز حکمرانی جو صاحب انہوں نے کہہ دیا، سیاسی بیانیہ بھی چلو ان کو پسند نہیں آیا۔ اچھا، یہاں رکیے گا، سیاسی بیانیہ دیکھیے، اس کو ابھی آگے چل کے آپ کو میں جو آپ آگے پڑھنا چاہیں گے، میں نے دیکھا آپ نے لکھا ہوا ہے، نظریاتی اساس کے ساتھ جب آپ اس کو جوڑیں گے نا تو میرا سیاسی بیانیہ کیا ہے؟ میں تو فارورڈ بلاک تھا، تو میرے تو کوئی تحریری منشور میرے پاس تھا نہیں جس کو میں نے بیان کرنا تھا، تو میرے پاس تو کوئی ذاتی پولیٹیکل پارٹی والا سیاسی بیانیہ تھا نہیں۔ ٹھیک ہے، میرا ایک ہی سیاسی بیانیہ تھا، اور وہ کیا ہے؟ آج بھی ہے، پرسوں اگر سابق ہو جاؤں گا انشاءاللہ اس پہ اس سے زیادہ قوت کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور وہ کیا بیانیہ ہے؟ پوری قوم کو سننا چاہیے۔ 19 جولائی 1947 سے میرے آباء و اجداد نے نظریہ لگا کے پاکستان کی قرارداد پاس کی۔ آپ سارے مناتے ہیں 77واں یوم آزادی، میں 78واں مناتا ہوں، آپ 77واں مناتے ہیں، چونکہ میں 14 اگست سے پہلے کا بائی فیتھ پاکستانی ہوں۔ پھر دوسرا میرا سیاسی بیانیہ کیا تھا کہ اگر مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے پیچھے پاکستان کی 24 کروڑ غیور عوام نہ کھڑی ہو، مسلح افواج پاکستان نہ ہو، مارکہ حق کو لیڈ کرنے والی فوجی قیادت نہ ہو، تو آپ نے دیکھا نہیں کہ غزہ کا کیا اشر ہوا؟ اور پھر غزہ کو بھی چھوڑ دیجئے، کل ریسنٹ پاسٹ میں چلے جائیے، سوڈان میں کیا ہو رہا ہے؟ جب فوج کسی ملک کی کمزور ہوتی ہے تو جغرافیائی سرحدیں نہیں بدلتی، ملک کے اندر عزت و ناموس کے ایسے جنازے اٹھتے ہیں کہ جن سے تاریخ بھی شرماتی ہے۔ تو میرا تو جو بیانیہ ہے وہ پچھلے بلوغت سے بعد کا شاید وہی، اور مرتے دم تک وہی رہے گا۔ اب اس سیاسی بیانیے کو تو صرف وہ شخص چیلنج کر سکتا ہے جو نظریہ الحاق پاکستان پہ یا اس ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی مسلح افواج پاکستان کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہو۔ اس ساروں کو دعوت عام ہے، جس فورم پہ مجھ سے کرنا چاہیں کریں۔ اب تو دیکھیں نا، اس ملک میں ایک المیہ اور بھی ہے، اور وہ تھا، شاید آئندہ بھی ہوگا، میرے الحمدللہ نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ میرا جو بیانیہ حکمرانی میں تھا وہی میرا بیانیہ اپوزیشن میں ہوگا۔ میں اپنی نظریاتی اساس میں بالکل کنفیوزڈ آدمی نہیں ہوں۔